4 چیزیں حصول نسبت میں بہت کام آتی ہیں. ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ، اپنی بات کا لب لباب عرض کروں تو 4 چیزیں نور نسبت کے حصول میں انسان کو بہت فائدہ دیتی. سب سے پہلی بات کہ پچھلے گناہوں پہ ندامت ہو اور آئندہ گناہوں سے انسان بچے اور اپنی آرزوؤں کو کم کرے. یہ پہلا قدم ہے. دنیا کی لمبی امیدیں اور لمبی آرزوئیں، یہ اہل دل لوگوں کا حال نہیں ہوتا. اپنی آرزو کو بدلے. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تو اللہ تعالی ہماری آرزو بن جائے، اللہ تعالی کی رضا ہماری منشا بن. تو پچھلے گناہوں پہ ندامت، آئندہ گناہوں سے بچنا اور اپنی آرزوؤں کو کم کرنا. دوسری چیز اتباع سنت. ہر کام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت سے اپنے آپ کو مزین کرنا. جیسے عورتیں زیورات پہنتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا، اسی طرح مومن جب اپنے ہر عضو کو سنت سے مزین کر لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کی نظر میں حسن و جمال والا بن جاتا ہے. ہر کام میں سنت پر عمل کرنا. یہ اتباع سنت ہمارے اس سلسلہ عالیہ میں شرائط میں سے ہے. اس کے بغیر کوئی بھی بندہ نور نسبت حاصل نہیں کر سکتا. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے تمام راستے بند کر دیے گئے سوائے اس راستے کے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل کر اللہ کی ذات تک پہنچے. ان کی اتباع کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا کا ملنا ناممکن ہے. تو اتباع سنت لازم ہے اس راستے پہ. ہر چھوٹے بڑے عمل میں ہر کام سنت کے مطابق. مثال کے طور پر مسنون دعائیں احادیث میں منقول ہیں، ان کو اپنے اپنے اوقات پر پڑھنا اتنا بابرکت یہ عمل ہے، اتنا بابرکت یہ عمل ہے کہ وقوف قلبی رکھنے کے لیے اس سے بہتر عمل میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا. جو احباب کہتے ہیں جی وقوف قلبی نہیں رہتا، وہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسنون دعائیں اپنے موقع پر پڑھنے سے محروم ہیں. اس لیے تو وقوف قلبی نہیں رہتا، اس لیے تو غفلت ہوتی ہے. اور یہ دعائیں ماشاءاللہ ہر موقع کی، کھانے کی دعا، شروع کرنے کی دعا، درمیان میں پڑھنے کی دعا، آخر پہ پڑھنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، ہر کام پہ پڑھنے کی دعائیں احادیث کے اندر منقول. تو سالک کا پہلا کام یہ ہے کہ ان تمام مسنون دعاؤں کو یاد کرے اور اپنے اپنے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کرے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ بر موقع بر محل اگر کوئی بات کی جائے تو ہر بندے کو اچھی لگتی ہے. یہ ایسی بر موقع دعائیں ہیں
کہ جو نبی علیہ السلام نے مانگی، اس لیے جو بندہ یہ دعائیں مانگے گا تو یہ دعائیں جلدی قبول ہو جائیں گی۔ بلکہ ایک بزرگ تو فرماتے تھے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قبولیت کا ارادہ پہلے فرماتے ہیں، دعا کرنے کی توفیق بعد میں دیتے ہیں۔ تو جس کو دعا کی توفیق مل گئی، یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبولیت کا ارادہ فرما چکے۔ تو بھی ہماری جو ذاتی دعائیں ہیں نا، جو ہم مانگتے ہیں، وہ انفرادی دعائیں ہوتی ہیں، ان کی برکات وہ نہیں ہو سکتی جو مسنون دعاؤں کی ہوتی ہیں۔ ذاتی دعاؤں کی مثال پرندے کی سی ہے جو خود اڑتا ہے بیچارہ، اور مسنون دعاؤں کی مثال جہاز کی مانند ہے۔ جہاز خود بھی اڑتا ہے اور سینکڑوں کے حساب سے اور سواریوں کو بھی لے کے اڑتا ہے۔ اسی لیے مسنون دعاؤں میں آپ کو جمع کا صیغہ ملے گا۔ قرآن مجید میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھ اکیلا رہا تھا نماز مگر جمع کا صیغہ استعمال کروایا۔ تو مسنون دعاؤں کا اہتمام اس راستے میں سالک کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ بلکہ بعض مشائخ نے لکھا کہ کچھ ایسے حضرات تھے کہ جنہوں نے فقط مسنون دعاؤں کے اہتمام سے نسبت کا نور حاصل کر لیا۔ تیسری چیز صحبت شیخ، کہ جب انسان اس راستے پہ چلنے کا ارادہ کر ہی لے تو اس راستے کے راہی سے، جو واقف ہو اس راستے سے، مجلس رکھنا، بیٹھنا اٹھنا، رابطہ رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ کتنا فرق ہے کہ ایک آدمی آپ کو گھر کا ایڈریس سمجھا دے کہ جی آ جانا، اور دوسرا آدمی ہاتھ سے پکڑ کے گھر لے کے چلا جائے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو جس بندے نے یہ راستہ دیکھا ہو، اس بندے کے ساتھ صحبت رکھنا، اس سے رابطہ رکھنا، دلی تعلق رکھنا، اس سے یہ نسبت جلدی نصیب ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں برکت کے لیے بیعت ہو جاتے ہیں، رابطہ نہیں رکھتے، وہ فائدہ نہیں پاتے، رکے رہتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، اگر بارود ہو اور اس کے اندر دیا سلائی رکھ دیں تو وہ تو نہیں نا آگ لگ سکتی اس کو، حالانکہ بارود ہے اور یہ دیا سلائی ہے۔ دیا سلائی کو رگڑنا ضروری ہے تاکہ اس کی آگ اس بارود کو پہنچے اور پھر وہ جلے۔ یہ جو رابطہ شیخ ہے نا، یہ وہ دیا سلائی رگڑنے والی بات ہے۔ ان سے ملنے کی ہے یہی اقرار، ملنے والوں سے راحت پیدا کر۔ تو اس لیے یہ نعمت انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ ویسے ایک عام سی مثال ہے کہ اگر کسی بندے کی گاڑی نہ چلتی ہو، انجن نہ چلتا ہو جی، کہ بیٹری ڈاؤن ہو گئی، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسری بیٹری سے جمپر لگا دیتے ہیں۔ ارے بھائی، دوسری بیٹری سے جمپر لگاؤ تو انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہی تو صحبت شیخ ہے کہ اس کے دل کی بیٹری ڈسچارج ہو چکی، اب شیخ کے دل کی بیٹری کے ساتھ جمپر لگا لو، اللہ اس انجن کو بھی سٹارٹ فرما دے۔
تو پچھلے گناہوں پہ ندامت، آئندہ گناہوں سے بچنا اور اپنی آرزوؤں کو کم کرنا، یہ پہلا پوائنٹ۔ اور دوسرا پوائنٹ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کرنا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنتوں پر عمل کرنا۔ اور تیسری چیز، کہ اس راستے پر چلنے والے کوئی ایسے سالک جن کے ساتھ قلبی محبت ہو، لگاؤ ہو، تعلق ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، پھر ایسے صاحب نسبت بزرگ کی صحبت میں وقت گزارنا۔ اور چوتھی چیز، ذکر کی کثرت کرنا خالی پیٹ رہنے کی کیفیت میں۔ یہ جو خالی پیٹ رہنا ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ ایک گہرا نقطہ ہے۔ اکثر و بیشتر غفلت کا سبب وہ انسان کا پیٹ بنتا ہے۔ بس پیٹ بھرنے کی عادت ہے، اس میں کئی مرتبہ تو حرام حلال کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، بس بازار سے ملنے والی ہر چیز کھا لی، یہ نہ دیکھا کہ بھئی اس میں کسی چیز کی ملاوٹ تو نہیں کی گئی۔ خاص طور پر جو کافروں کے ملک سے بن کر کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں، اللہ جانے ان میں کیا کیا ہوتا ہوگا۔ تو مومن کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اور کئی مرتبہ بنانے والا تو ٹھیک ہوتا ہے، مگر بے نمازی، بے عمل ہوتا ہے، تو پتہ نہیں اس نے طہارت بھی کی ہوتی ہے یا نہیں کی ہوتی۔ تو کھانے پینے کے معاملے میں صادق کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ہمارے مشائخ تو بے نمازی بندے کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھایا کرتے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے سامنے نمازی بندے کا کھانا لا کے رکھ دو اور بے نمازی کا پکا ہوا کھانا لا کے رکھ دو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ دونوں میں سے کون کھانا کس نے بنایا ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، امام العلماء والصلحاء، بہت ہی زیادہ تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارتے، وہ بھی مشتبہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، ان کے جانشین اول حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات خود اس عاجز کو مسجد میں بیٹھ کے سنائی۔ فرمانے لگے کہ ابا جی ایک مرتبہ تشریف لے گئے ہوئے تھے کسی سفر پر، اور پیچھے سے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی سفر سے گزرتے ہوئے چکوال کے قریب سے گزرے تو ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ اب میں گھر کا بڑا بچہ تھا، تو میں نے حضرت کو بٹھایا اور حضرت کی خدمت اپنے ذمہ لی۔ جب کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا تو کہنے لگے کھانا بڑا مزیدار اور بڑا قسم قسم کا بنا ہوا تھا۔ جب میں نے سارا کھانا لگا دیا نا تو حضرت نے ایک نظر ڈالی اور ڈال کر میری طرف دیکھا اور فرمان لگے کہ یہ سور تمہارے گھر میں کیسے داخل ہوا؟ یہ سور تمہارے گھر میں کیسے داخل ہوا؟ وہ فرماتے ہیں مجھے تو پسینہ چھوٹ گیا۔ حضرت نے کھانے سے انکار کر دیا، کہنے لگے میں نہیں کھانا کھاتا، یہ سور تمہارے گھر میں کیسے داخل ہوا؟ کہنے لگے اور تو مجھے کچھ نہ سوجی، میں اندر گھر آیا اور میں نے آ کے اما جی کو بتایا۔ میں نے کہا اما جی حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے۔ وہ فرماتے ہیں تمہارے گھر میں یہ سور کہاں سے داخل ہوا؟ تو اما جی نے اسی وقت سر پکڑ لیا، اوہو غلطی مجھ سے ہوئی، یہ میرے ہمسائے کی عورت بڑے عرصے سے میرے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ جب کبھی تمہارے شیخ آئیں گے تو میں ایک وقت میں کھانا پکا کے بھیجوں گی، اور مروت میں اور پڑوس کے حق کی وجہ سے میں نے کہہ دیا کہ اچھا اس مرتبہ کھانا آپ پکا دینا،
یہ ہمارے گھر کا کھانا نہیں، یہ ہم سارے گھر کا کھانا ہے۔ اماں جی نے اپنے گھر کا کھانا بنایا، اور جب میں وہ لے کے آیا تو حضرت خواجہ عبد النواز شریف رحمۃ اللہ نے بغیر کچھ کہے وہ کھانا کھا لیا، اور یوں ہمیں محسوس ہوا کہ اللہ والوں کو اللہ نے کیا باطنی بصیرت عطا کی۔ تو یہ نعمت ہوتی ہے، یہ فراست مومنانہ ہوتی ہے، یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، یہ اللہ تعالیٰ فراست مومنانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ نفس کی تخریب میں شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، نفس کی تخریب میں شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ جتنا نفس کو توڑیں گے اتنا شخصیت کی تعمیر زیادہ، اور اگر نفس کو پالنا شروع کر دیں گے تو شریعت کی تخریب ہوتی چلی جائے گی۔ پکی ٹھوس بات ہے۔ اس لیے نفس کی خواہشات کو جتنا توڑتے چلے جائیں گے آپ باطن کی تعمیر میں اینٹیں رکھتے چلے جائیں گے۔ نفس کی ہر بری خواہش کو توڑنا باطن کی عمارت کو تعمیر کرنے کے مترادف ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس راستے پر چلتے ہوئے سالک کو کبھی کبھی بسط کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی اس کو قبض کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، قابض اور باسط۔ واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی بندے کے دل پر کیفیات کو کھول دیتا ہے، اس کو بڑی لذت ملتی ہے عبادت میں، بڑا مزہ آتا ہے، اس کو بسط کی کیفیت کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی بالکل ہر چیز بند نظر آتی ہے، نہ عبادت میں دل لگتا ہے، نہ تلاوت میں لگتا ہے، نہ کچھ، اپنے آپ کو مجبور کر کے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کو قبض کی کیفیت کہتے ہیں۔ تو سالک کی تربیت کبھی کبھی بسط کی تجلی سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس کی تربیت قبض کی تجلی سے ہوتی ہے۔ اس میں پھر سالک پریشان ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرے اوپر یہ ایک امتحان ہے قدرت کی طرف سے، میرے صبر کو آزمایا جا رہا ہے، اور میں نے اس قبض کی کیفیت میں بھی اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ طالب مولا ہے یا طالب لذات ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عبد اللطیف بننا چاہیے، عبد اللطف نہیں بننا چاہیے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کیفیت مل رہی ہے تو کر بھی رہے ہیں، اور ذرا کیفیت نہ ہوئی تو سمجھتے ہیں کہ بس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جی میں 13 سال سے لگا ہوا ہوں اور میں نے 13 سال سے کیا پایا؟ بھئی یہ احساس جو آپ کے دل میں ہے کہ مجھے ابھی تک کچھ نہیں ملا، یہ نعمت نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے در سے دھتکارا ہوتا تو یہ احساس نہ دیتے، آپ کو احساس ہی نہ ہوتا آپ کو۔ یہ جو دل میں ایک فکر لگی ہوئی ہے کہ میں نہ بن سکا جو مجھے بننا چاہیے، یہ نعمت ہے۔ اور بھائی ساری زندگی میں ایسا تو کوئی وقت نہیں آئے گا کہ بندہ کہہ دے میں بن چکا ہوں۔ جس نے کہا میں بن چکا ہوں اس نے اپنے نامکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو ساری زندگی یہی کہنا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ بڑے بڑے حضرات سب کچھ کر کے بھی کہتے رہے ما بدنا کا حق کا عبادت وما رفنا کا حق کا معرفت۔ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہم کہہ دیں جی بڑے ہم نے ذکر کر لیے، مراقبے کر لیے، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو قبض کی حالت میں شیطان بندے کو مایوس کر دیتا ہے،
بلکہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ جی شیخ کی تمہارے اوپر توجہات نہیں ہے. جن لوگوں کے لیے ہزاروں مرتبہ تہجد میں دعائیں مانگی ہو، درجنوں مرتبہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگی ہو، وہ کہتے ہیں جی شیخ کی توجہ نہیں. ناطقہ سر بگریباں ہے، اسے کیا کہیں، شناخت ہی ختم ہو گئی. تو کبھی سالک کو بست کی کیفیت، کبھی قبض کی کیفیت. مگر امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سالک کی قبض کی حالت میں روحانی ترقی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بست کی حالت میں وہ ترقی اس کو کبھی نہیں مل سکتی. اسی لیے خوشی کی حالت میں انسان اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا کہ دکھ کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے. کسی عارف نے کہا سکھ دکھا تو دیواں وار دکھا آن ملائم یار. میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا. تو یہ کیفیت مانگے نا، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، اس کے قابل نہیں ہیں. لیکن اگر کبھی آ جائے تو صبر سے کام لیں. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. دیکھو بھائی، پانی نکلنے کا معیار ہوتا ہے. اگر 100 فٹ سے پانی نکلتا ہے نا تو آپ 50 فٹ 60 فٹ 70 فٹ جتنا مرضی بور کر لیں، سینکڑوں کی تعداد میں کسی سے پانی نہیں نکلے گا. ایک بور 100 فٹ کا کریں گے تو وہیں سے پانی نکل آئے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اترنے کا ایک معیار ہے، اور اس معیار تک پہنچنا ذرا مشکل ہوتا ہے. سنیے قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ تھے مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، تنگ دستی بے حالی نے ان کو پریشان کر دیا اور وہ اتنا جھنجھوڑے گئے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے سب پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی. فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، جان لو اللہ کی مدد قریب. تو اس پوائنٹ تک بندے کو کئی مرتبہ آزماتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت اترنے کا وقت ہوتا ہے. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا. پڑھیے قرآن، پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑ جاتا ہے. یہی تو مجاہدہ ہے. شریعت کوئی الٹا لٹکنے کا حکم تھوڑا دیتی ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت گزارنے کی حکم تھوڑا دیتی ہے. ہاں یہ کہتی ہے کہ خوشی میں اور غم میں تم اپنے مالک کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے چلے. اگر تمہیں اللہ نے نعمتیں دی تو شکر ادا کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور اگر تمہارے اوپر کوئی آزمائشیں آ گئی صبر کرو اور اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ. شاکر بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، صابر بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے مشائخ نے کہا کہ جو انسان مستقل مزاجی سے لگا رہے تو پھر اس کو جلدی منزل نصیب ہو جاتی ہے. تو ان 4 چیزوں سے نسبت ملتی ہے. البتہ اس کے راستے کی بڑی رکاوٹ وہ گناہ کا کرنا ہے. حصول نسبت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ گناہ کا کرنا. چنانچہ انسان ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنے دل کو منور کرتا ہے، اور بدنظری کا گناہ کر کے
غیبت کا گناہ کر کے، جھوٹ بولنے کا گناہ کر کے اپنے اس نور سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے، اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام پوری طرح۔ اور گناہوں میں بھی دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک نفسانی اور ایک شیطانی، ہیں دونوں برے، ہیں دونوں نقصان دہ، مگر آپس میں دیکھا جائے تو ایک کی نسبت دوسرے کا ضرر بہت زیادہ ہے۔ نفسانی گناہ کا ضرر ہوتا ہے مگر نسبتاً کم، شیطانی گناہ کا ضرر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے فرق ہوا بھائی؟ تو دیکھیں، یوں سمجھیں کہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کو اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے انسان کر جاتا ہے، اس کا بھی گناہ ہوتا ہے مگر اس کا نقصان نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اور ایک گناہ ہوتا ہے کہ جس کو ارادتاً کرتا ہے اور وہ سرکشی کی لائن کے گناہ ہوتے ہیں، ان کو شیطانی گناہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر تکبر کرنا، عجب، تکبر، یہ شیطانی گناہ ہے۔ شیطان کسی تکبر کی وجہ سے مردود ہوا، اور یہ اسی لائن کے گناہ ہیں۔ تو جس گناہ میں سرکشی اور طغیان کی کیفیت ہو وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اس کا نقصان دو گنا ہوتا ہے۔ اور جس گناہ کو بندہ کر تو لے مگر دل میں احساس ندامت بھی ساتھ ہو، میں نے بد نظری کیوں کی، اوہو میں نے جھوٹ بولا، میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے اس کا دل دکھایا، میں نے برا کیا، یہ نفسانی گناہ یہ بھی نقصان دہ ہوتے ہیں مگر جلدی معاف۔ وہ جو سرکشی والے گناہ ہوتے ہیں نا وہ بہت نقصان، اس لیے مہلکات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، بندے کا اپنے اوپر عجب اختیار کر لینا یہ اس کو ہلاکت میں ڈالنے والا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، تو یہ اخطاء یہ وہ نفسانی گناہ جو احیاناً انسان کی نفسانی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، اور وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُهُمْ یہ وہ طغیانی گناہ ہیں، شیطانی۔ تو ان دونوں قسم کے گناہوں سے بچنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو نسبت کا نور عطا فرماتا ہے۔